چلے جی موونگ فارورڈ، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ جو منتھ شروع ہوا ہے یعنی کہ فیب کا جو مہینہ ہے بہت ساری ہیپننگ ہونی ہے، سائملٹینیسلی بہت کچھ ہو رہا ہوگا. سب سے پہلے تو جی بسنت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ آ جائے گا، پھر جناب رمضان بھی آ جائیں گے. لیکن سب پہلے ہم ذرا بسنت کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ لاہور میں بسنت کے حوالے سے بڑی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اور میں تو یہ سن کے میرا سر چکرا گیا تھا کہ بھائی جو چھت ہے ان کی بکنگ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں بکنگ ہو گئی ہیں. بھائی جان 4-4.5 مرلے کی جو چھت ہے نا رنگ محل مین کے اندر، وہ مل رہی ہے 4.5-5-6 لاکھ تک. آپ سوچیں. سیکنڈلی 1 فروری کل جب سیل پرچیز آپ کو پتا 1 فروری سے الاؤ ہونی تھی، موچی گیٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، جمع غفیر تھا عوام کا، اتنا رش تھا دکانوں کے اوپر. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ صرف آتھرائزڈ وینڈرز جو ہیں صرف وہی سیل کر سکتے ہیں پتنگوں کی اور ڈور کی. جناب شہری یہ بتا رہے تھے کہ جو اچھا میں ویسے پچھلے 1-2 ہفتے یہاں پہ کلرز دکھ رہے ہیں، یہاں پہ مجھے ون کلر نہیں دکھ رہا ہے نا، ملٹی کلرز ہیں. بٹ آپ ان کلرز میں آپ یہ دیکھیں گے آپ کو کوئی سیاسی پارٹی کا رنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پر پنک، بلو، وائٹ ٹائپ اس طرح کچھ چلے گا، وہ گرین، ریڈ، بلیک کی طرف کوئی نہیں جا رہا. ون مور تھنگ کہ میں پچھلے پورے 1 ہفتے سے سنس میں تو بسنت نہیں ایکسپیرینس کی اپنے پوری لائف کے اندر، تو میں اپنی بسنت نالج کے اندر اضافہ کر رہا ہوں. اب مجھے یہ پتا چلا کہ جو 1.5 پیس کا پنا ہے وہ 5,500 کا ہے، جو 2 پیس کا ہے وہ 12,000 کا مل رہا ہے، اور جو ایک تاوا جو ہے وہ 300 کا ہے، 1.5 تاوا جو ہے وہ 600 کا مل رہا ہے. مجھے تو کوئی ٹرم سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں نے بڑی انفارمیشن حاصل کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے بسنت کے اوپر. بٹ آئی ایم سیڈ کہ بسنت پہ میں لاہور میں نہیں ہوں گا. میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا آپ لوگوں کو، میری اس سے بھی گڈی اڑا لے. ٹھیک ہے، یہ فیسٹیوٹی ہے، فیسٹیول کا ماحول ہے، لیکن آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے، تمام SOPs کو فالو کرنا ہے، اور محفوظ بسنت کو یقین بنانے کے لیے لاہور کی 10 تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں کوئک رسپانس ٹیمیں بنائی گئی ہیں. تو یہ آپ نے ضرور خیال. اچھا جناب ابھی آپ کو ذرا اس پہ بات بھی کریں گے. بسنت کو محفوظ بنانے پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہے حکومت کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کوئک رسپانس ٹیمیں بنائی گئی ہیں. ہر ٹیم میں 13 مختلف محکموں کے نمائندے ہوں گے. اچھا یہ نمائندے کیا کریں گے؟ یہ جو خاص طور پہ جو عمارتیں ہیں، اور ظاہر ہے پتنگ اڑانی ہے تو سب چھت پر ہوں گے، تو چھتوں کا سروے کریں گے اور پھر نوٹس آویزہ کریں گے، اور رہائشیوں سے بیان حلفی بھی لیا جائے گا. یعنی کہ یہ دیکھیں گے جی کہ تمام تر کنڈیشن سیف ہیں فار دس فیسٹیول. عمارتوں کی خستہ حالی کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ہم دیکھا کافی گفتگو کی گئی. بالکل جناب، تو یہ تو SOPs پر عمل درآمد کروایا جا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لاہور کو دیکھیں سجایا کیسے ہوا بسنت کے لیے. لبرٹی چوک پہ سب سے بڑا گڈا آویزہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ والی کائٹ، یہ لبرٹی چوک ہے، اور پوری لاہور کو بسنت کی فیسٹیوٹیز میں بسنت کے کلرز میں رنگ دیا گیا ہے. برقی کمکمے ہیں، یہ دیکھیں تو صحیح، مطلب ایسے لگ رہے جیسے کوئی مطلب نا کوئی عید ٹائپ کسی فیسٹیول کا کی آمد ہے. رات کے منظر ہے تو ظاہر ہے آپ کو لائٹس، روشنی اور دوسری کہتے ہیں نا بڑی یہاں پر روشنی اور رنگینی نظر آ رہی ہے. تو بڑا خوبصورتی سے لاہور کو سجایا گیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ لوگ اس وقت فیسٹیول کے موڈ میں آ گئے ہیں. فیسٹیوٹی کا ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے. تو چلے جی ہم ذرا ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کی طرف بھی چلتے ہیں، ان کی بھی تیاریاں پوچھتے ہیں، ان کے کیا پلانز ہیں، یا سارا دن وہ بھی رپورٹنگ ہی کرتے رہیں گے. پتنگ اڑانے کا کتنے پرانا تجربہ ہے یہ بھی پوچھ لیں گے، کیونکہ 25 سال بعد سوچیں اب یہ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. تو الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو. کیا سینز چل رہے ہیں لاہور میں؟ زندہ دلانے لاہور مجھے بتائیں کہ 1 فروری کو سیل پرچیز الاؤ ہو گئی ہے، کتنا رش ہے مارکیٹوں میں؟ موچی گیٹ یا کنڈیشن؟ سائم زندہ دلانے لاہور تو پچھلے 20 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ لاہور میں بسنت کی اجازت دی جائے، تو بالآخر اس گورنمنٹ نے، مریم نواز نے اس کی اجازت دی. لیکن اس کی اجازت جب دی ہے تو وہ یہاں پہ جو لوگ کل سے ہم یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ ہے اندرون موچی گیٹ. سائم آپ نے یہاں پہ یقیناً یہ گھوما ہوگا، لاہور سے آپ گئے ہیں. اندرون موچی گیٹ صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ گڈیاں، پتنگیں، ڈوریں، یہاں پہ پنے فروخت ہو رہے ہیں. اور یہ کل پہلے دن اجازت ملی ہے اور آج دوسرا روز ہے. پہلے دن ہی خریداروں کی چیخیں نکل گئی. خریداروں کی چیخیں اس لیے نکل گئی کہ ایک ابھی آپ تاووں کی بات کر رہے تھے کہ ایک تاوے کا 400-500 ریٹ ہے، 1.5 تاوے کا 600 ریٹ ہے. یہ آپ کل کی بات کر رہے تھے سائم. اچھا، آج کا ریٹ اس سے بھی زیادہ اوپر ہو چکا ہوا ہے. جو ایک پنا، جو 1 پیس کا پنا ہے، اسے ہم اپنے بچپن میں 1 گوٹ یا 2 گوٹ یا 3 گوٹ کہا کرتے تھے. 1 گوٹ والا جو پنا ہے وہ 5,000 روپے سے شروع ہوتا ہے. جو 2 یا 3-4 گوٹ کا پنا ہے وہ 12,000 سے 18,000 روپے تک اس کی قیمت ہے.
ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ ایک صاحب آئے تھے جو سیالکوٹ سے ہمیں ملے, سیالکوٹ سے آئے ہیں یہاں پہ لاہور میں بسنت منانے, اور جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ظاہر ہے وہ ان کے ویسے الماس آپ کے پیچھے رش دیکھ کر ہمیں میزبانوں کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ لاہوری جو ہے وہ قیمتوں سے پریشان ہے. ہمیں تو یہ پیچھے جتنا آپ کے اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا بھی سکے کہ اس وقت موچی گیٹ میں کتنا رش ہے, اور چاہے 1.5 پیس کا پنا 5,000 کا ہے یا 2 پیس کا جو ہے وہ 12,000 کا ہے, لیکن لوگ تو خریدار تو بہت ہے موچی گیٹ میں. لیکن ایک چیز الماس میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ تو تہوار ایسا ہے نا, اور پتنگ تو 25 سال پہلے تو انتہائی سستی ہوگی, اب تو لوگوں کے لیے شوق ہوگا کہ بھائی یہ سب کچھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے اس میں جب سب شریک ہوں گے تو ہی یہ ایک فیسٹیول بنے گا, ایک پورا کہتے ہیں نا لاہور والے سارے شریک ہوں گے. تو لوگ ویسے کچھ گلا شکوا کر رہے ہیں کہ کیوں, اور اس کو پرائس کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میکینزم ہے؟ مریم یہاں پہ جو مریم نواز نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو بولا تھا کہ آپ ان جو کائٹ میکرز ہیں اور ڈور میکرز ہیں ان کے ساتھ بات طے کر کے تو یہ اوپن مارکیٹ میں یہ 1 تاریخ سے یہ کام شروع ہوگا, لیکن اس پہ عمل درآمد بالکل نہیں ہو رہا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ سامنے ایک گڈا ہے وہ نظر آ رہا ہے. سائم آپ تو بچپن میں گڈیاں اڑاتے رہے ہیں, یہ دیکھیں چیک کریں یہ گڈا کتنے کا ہے, اور جس پہ یہ چھوٹا سا گڈا ہے وہ 600 روپے کا ہے گڈا. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 600 روپے کا یہ گڈا, اور جس ڈور کے ساتھ وہ اڑائے گا اس گڈے کو وہ ڈور 12 سے 18,000 روپے کا وہ پنا ہے. تو آپ صدف آپ خود ہی اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہاں پہ لاہور میں جس جگہ میں کھڑا ہوں میں آپ کو بتا دوں, یہ میرے سامنے رنگ محل پولیس اسٹیشن ہے اور بالکل اس کے سامنے دوسرے کنارے سڑک کے موچی دروازے کا پولیس اسٹیشن ہے. اچھا الماس, ایک اور بڑی امیزنگ چیز میں نوٹس کی ہے, آپ کے عقب میں جتنی بھی بائکس گزر رہی ہیں ان کے اوپر سب بائکس پہ اگر ہم نوٹس کریں تو راڈز لگے ہوئے ہیں. ایس او پیز پہ کتنی سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ جو کچھ نام والی جو پتنگیں ہیں, تصویروں والی پتنگیں, نمبرز والی پتنگیں ہیں, ان کی ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد تو جو یہ موٹر سائیکل سوار ہیں لاہور کے جو سی ٹی او ہیں وہ خود سڑکوں پر جا کر انہیں راڈ لگا کر دے رہے ہیں, اور پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تمام موٹر سائیکل سواروں کو یہ راڈ لگا کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سائیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ لاہور میں جو صرف موٹر سائیکلیں ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن صرف لاہور شہر میں 56 لاکھ یہاں پہ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں یہ سب کو کور کرنا راڈ کے ذریعے کور کرنا خاصا مشکل کام ہے. لیکن اس کے بعد پولیس نے اور سی ٹی او نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ بہت سارے جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں. بہرحال وہ ابھی تک یہ کام چل رہا ہے, 6, 7, 8 تاریخ تک یہ کام چلتا رہے گا, اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا عمل ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, لیٹس سی. الماس تھینک یو سو مچ. اور کافی زیادہ شور بھی ہے جہاں پر الماس کھڑے ہوئے ہیں, اور میں دیکھتی ہوں وہ کاٹا کا جو ہے نا وہ آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی, تو بڑا ایکٹیویٹی کا ماحول ہے. اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیٹرن ان چیف آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسیشن ایڈوکیٹ محمد عقیل ملک. تھینک یو سو مچ عقیل صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ظاہر ہے 25 سال کے بعد یہ ایونٹ ہو رہا ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ شوقیہ پتنگ اڑاتے ہوں, لیکن اگر کوئی پورے شہر میں اگر فیسٹیول ہو رہا ہو تو ظاہر ہے ایک ساتھ مانگ بڑھ جاتی ہے پتنگوں کی, اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی لوازمات ہیں. قیمتیں بتائی جا رہی کافی بڑھ گئی ہیں, تو بھائی ان قیمتوں پہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے گا, کیونکہ سب نے شامل ہونا ہے اس میں. ضروری نہیں کہ وہ جو افورڈ کریں صرف وہی اس کا حصہ بنے, سب اس فیسٹیوٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن اس میں جو پہلے ماضی میں بسنتیں ہوتی تھیں وہ سارا سال جو 364 دن جو ہے وہ کائٹ میکر جو ہیں, ڈور میکرز تیاری کرتے تھے, اور ایک دن کی بسنت ہوتی تھی, اور ایک دن کی بسنت میں وہ سارا سامان ان کا بک جاتا تھا. اس دفعہ جو فرسٹ ٹائم 2001 کے بعد 2025 میں یہ اجازت دی گئی ہے, یہ 30 دسمبر 25 میں نوٹیفکیشن آیا کہ جس میں انہوں نے اجازت دی بسنت کی. اب اس کے بعد 6, 7 اور 8 فروری جو ہے وہ بسنت کی ڈیٹ فکس فرما دی گئی. اب ٹائم اس میں تھا 1 ماہ اور 6 دن. 12 سے 14 دن جو جنوری کے سٹارٹ کے تھے وہ شدید فوگ کی وجہ سے سامان کی تیاری میں بہت دشواری آئی مینوفیکچررز کو, تو بہت کم ٹائم ملا ہے. 15 سے 20 دن کا آپ سمجھ لیں کہ اس میں ٹائم ملا ہے تیاری کا.
تو اتنے ٹائم کے اندر لاہور کی ایک 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور یہ صرف بسنت جو ہے اس میں خالی لاہور کے لوگ نہیں, اس میں بلکہ فارنرز کو 20-25 لاکھ لوگ باہر سے آ رہے ہیں. پھر پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ 6, 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت منانے آئیں گے. تو ایک بہت ہیوج رش ہوگا, لیکن اس حساب سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک بہت بڑا گیپ ہونے کی وجہ سے یہ قیمتیں جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوا ہے. ہم بہت کوشش کی ہے, گورنمنٹ نے بھی اور ہماری ایسوسی ایشن نے بھی, لیکن مٹیریل جو ہے اس کی چونکہ شارٹیج ہے کافی زیادہ, یہ وجہ ہوئی ہے. اب اس کے لیے ہم نے جو کمشنر لاہور ہے مریم خان صاحب, انہوں نے بہت کام کیا ہے, ڈے ٹو ڈے میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے ان سے پرمیشن لی اسپیشلی کہ اب چونکہ لاہور سے یہ سارا سامان جو ہے اس کی سپلائی پوری نہیں ہو سکتی, تو آپ ہمیں دوسرے صوبوں سے مال امپورٹ کرنے کی, جیسے کوئٹہ ہے اور پشاور ہے, وہاں پہ بھی کافی مقدار میں مال پڑا تھا اور وہ اکارڈنگ ٹو SOPs تھا, تو وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. حکیم صاحب ذرا ہم آ جاتے ہیں کہ کیا قیمتیں مقرر کی گئی تھیں حکومت کی جانب سے, ذرا بتائیں نا پنے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں, کیا قیمتیں حکومت نے مقرر کی تھیں؟ پونا تاوا, سر گورنمنٹ نے تو گورنمنٹ دیکھیں جو قیمتوں کی جو تعین کا کام ہے وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام نہیں تھا. اچھا, وہ جو رجسٹرڈ ٹریڈرز تھے, رجسٹرڈ جو سیلر ہیں, یہ سارا قیمتوں کا تعین تو ظاہر انہی کے ہاتھ میں تھا. گورنمنٹ نے کوشش تو کی ہے کہ اس کی قیمتیں کم ہو سکیں, لیکن ابھی 8 سے 10 ہزار روپے کا ایک 2 پیس کا پنا ہے. 2 پیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 2000 میٹر اس کی لینتھ ہوگی, 2000 میٹر. تو جو 2000 میٹر کی لینتھ کا پنا ہے وہ تقریباً 10-12 ہزار, 8 ہزار سے 12 ہزار کے اندر فروخت ہو رہا ہے. اور حالانکہ اس کی پرائس جو ہے وہ 2000 یا 2500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طرح جو گڈا ہے 1.5 تاوا جسے کہتے ہیں, اس کی چوڑائی جو ہے وہ 40 انچ ہوگی میکسیمم. اچھا, جو میکسیمم بڑا گڈا ہے وہ بھی 100 سے 150 کا ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی 500-600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اور جو تاوا گڈا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ 60-70 روپے کا ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی 200-250 وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگوں نے محدود کر دیا, رجسٹرڈ سیلر تک ہی چیزیں محدود کر دی. اوپن کر دیتے تو یہ مسائل نہیں ہوتے لوگوں کو, اور سب اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے. نہیں, رجسٹرڈ تو ڈیفینیٹلی رجسٹرڈ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم سب کو اجازت دے دیتے تو وہ SOP سے ہٹ کے وہ مال کی تیاری ہو سکتی تھی. اس میں دھاتی ڈور کا استعمال ہو سکتا تھا, موٹی ڈور کا استعمال ہو سکتا تھا, شارپ مانجے کا استعمال ہو سکتا. جی نہیں, پتنگوں میں بھی ہر پتنگ کے اوپر دیکھیں بار کوڈ لگنا ہے, اور وہ بار کوڈ کے سکین ہونا ہے کہ وہ یہ جو پتنگ ہے یہ رجسٹرڈ مینوفیکچر نے بنائی ہے, اور اس کا سائز وغیرہ سب کچھ اکارڈنگ ٹو SOPs ہیں. اس کو دیکھیں اوپنلی نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلی بسنت ہے جو کہ 24 سال بعد آ رہی ہے. تو اس بسنت کے اندر گورنمنٹ سے ہماری میٹنگز ہوئی تھی, انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ چونکہ اب پہلی بسنت ہے, اس میں جوں تون جیسے بھی ہم کوشش کر کے ابھی اس بسنت کو ہم فرسٹ ٹائم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال سے چونکہ پورا سال اس کا کوئی میکینزم بنائیں گے اور پراپر ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی. یہ دشواری صرف پہلی اس سال کی بسنت میں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ اور سموتھ ہو جائیں گی. وکیل صاحب ایک اور بات بتائیے گا, ایک SOP یہ بھی تھا کہ کلرز جو ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں کریں گے, یا کوئی نمبرز ایسے نہیں ہوں گے, یا کوئی تصویریں ایسی نہیں گڈیوں پہ لگائی جائیں گی جو کسی سیاسی رہنما سیاسی شخصیت کی ہوں. تو اس SOP پہ کس حد تک عمل کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے؟ جی بالکل 100% عمل کیا جا رہا ہے اس پہ, کیونکہ تمام رجسٹرڈ مینوفیکچررز جو ہیں اس کو پراپرلی ان کے بزنس پلیسز جو ہیں ان کے رجسٹرڈ ایڈریسز ایسوسی ایشن کے پاس بھی ہیں, گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں, ہم بھی چیک کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی اس کو چیک کر رہی ہے. اور کسی کی تصویر سیاسی پارٹی کے کسی رہنما کی وہ تصویر نہیں ہونی چاہیے, نفرت انگیزی نہیں ہونی چاہیے, کوئی خاص کلر نہیں ہونا چاہیے, کوئی خاص ایسی اس پہ لکھائی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ریفلیکشن آ رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں انڈر SOPs ہو رہی ہیں, اور بہت ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی بائکس ہیں. اگر آپ دیکھیں آن ایئر, ابھی آپ نے موچی دروازہ دیکھا ہے تو آپ کو 10 میں سے 8 یا 9 بائکس جو ان پہ راڈ لگا نظر آئے گا. اور بہت کوشش کی ہے ہماری ایسوسی ایشن نے, 15,000 ہم نے والنٹریلی فری کیمپس لگا کے راڈ لگائے ہیں. گورنمنٹ نے بھی لاکھوں کی تعداد میں مختلف چوکس میں اور مختلف سگنلز پہ کھڑے ہو کے فری راڈ لگا رہے ہیں.
اور یہ بہت اس دفعہ لاہور جو ہے اسے بہت وارملی ویلکم کر رہا ہے اس اپنے فیسٹیول کو جو 24 سال سے کھو چکا تھا. زبردست. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ عقیل صاحب, بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں جی کہ اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3 دن بسنت منائی جائے گی, تو اس کے لیے تیاریاں کہتے ہیں ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا. نیکسٹ ایئر جب یہ ہوگا تو بھرپور تیاری ہوگی, مزید تیاری ہوگی.